اگلا جو بجٹ آ رہا ہے، میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں، ابھی پورا صوبہ سن لے، صرف کرپشن ختم کرنے سے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو، تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا۔ یہ فلور آف ہاؤس کہہ رہا ہوں، یہ ٹیم ہے، یہ عوام میری ٹیم ہے، یہ پوری عوام مل کے کوالٹی چیک کرے گی، کرپشن کو کنٹرول کرے گی، اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں۔ الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ تنقیدیں کچھ ہوئی، مجھے بتایا گیا ہیلتھ کارڈ پہ تنقید اگر ہوئی ہے، ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں، ہم نے اس پہ کام کر کے کئی اسپتالوں کو بھی نکال دیا ہے اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ انسان ساری زندگی، وہ کہتے ہیں لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو، یہ ایک پروسیس ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ایک اللہ کی ذات پوری ہے، انسان مکمل نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انلیگل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، میں قرارداد لانے والا ہوں، سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو۔ ووٹ دیں گے آپ؟ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں کی ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، کس نے کی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی 6 منسٹر میرے ہیں، 8 اس کے ہیں، میرے 3 ہیں، کم ہیں۔ آپ نے خود مانا ہے، میرے تو کوئی نہیں تھا، میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے، پرچوں میں تھے۔ تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آپ، اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں، اب اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو قرارداد لا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ووٹ دیں، مل کے سب کو ہٹائیں گے، جو میں نے پہلے لکھا ہٹاؤ اس کو۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لگائیں گے، عزت دار روزگار دیں گے، کاروبار دیں گے۔ اس کے لیے ایک پیکیج آ رہا ہے، یہ بجٹ پیش ہونے والا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے، اور ایک کام اکراس دا بورڈ ہوگا، یہ سن لیں، چاہے فارم 47 والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے، اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا، ہاں سختی طریقے انصاف کی ہوگی، سختی فارم 45 کی ہوگی، عوام کا کام ہوگا، عوام کا، مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو ووٹ دیا ہے، سختی ہماری ہوگی۔ آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، فارم 45 والا کھڑا ہوگا افتتاح کرنے، فارم 47 والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالکل تصویر کھینچوائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، کھڑے ہوں ساتھ، لیکن فارم 45 والا ہوگا، فارم 45 والا بھی ہوگا، جھنڈا عمران خان کا ہوگا، نام بھی عمران خان کا ہوگا، اور کام بھی ہوگا، تو پورا صوبہ مطمئن رہے کہ کام ہوں گے۔ بجٹ آنے والا ہے، ایک بہترین تاریخی فلاحی بجٹ ہوگا، تھرو فارورڈ نہیں ہوں گے، جو پیسہ ملے گا جس کام کے لیے ملے گا اس کا ریلیز ساتھ ہوگا۔ اس اسکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ تعلیم نہ ہو، اس اسپتال کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 10 سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو، مشینری نہ ہو، سہولیات نہ ہو، اس ٹیوب ویل کا، اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر بن گیا 10 سالوں میں اور اگلے 5 سالوں میں پھر 6 کلومیٹر کچا ہوگا، پھر مٹی کھاؤں گا۔ جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پہ کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراً پہنچے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یار بجٹ آپ نے کر لیا ہے پاس، کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار میرا دل نہیں ہے۔ او بھائی تمہیں جو اس اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں نا آن گوئنگ اسکیموں کے، تمہارا دل ہی دل ہوگا، آپ دیکھنا سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا، سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے، کام شروع کرنے کا سفر، یہ 30 جون کے بعد نہیں ہے، یہ ابھی سے شروع ہے۔ ہفتہ 10 دن صبر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے، جاؤ اپنے حلقوں میں اور جو جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو، جو جو کام 10 سال سے، 8 سال سے، 5 سال سے، 4 سال سے رہتے ہیں سارے مکمل کرو۔ اور عوام سے میری اپیل ہے، آپ میری طاقت ہو، آپ ہماری طاقت ہو، آپ نے ٹیم بن کے دیکھنا ہے۔ اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا، میں ایم پی اے سے نہیں پوچھوں گا، وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے علاقے کے کام کو ایسے اون کرو جس طرح اپنے گھر کو اون کرتے ہو۔ جس دن اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں جتنے بھی بھائیوں نے جو بات چیت کی، جس حوالے سے کی، میں نئے بجٹ میں جو فوراً پیش ہو رہا ہے
میں آپ بیٹھ نہیں سکا، لیکن مجھے اس کا سارا ایک خلاصہ آتا رہا ہے۔ میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھنا ہے۔ کسی کو میں اچھا نہیں لگتا یہاں سے باہر نکلے، جلسہ رکھ لے، چھک کے رکھے۔ ادھر اگر آپ نے واقعی آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے مجھے ضرورت ہے قانون سازی کی۔ قانون سازی کے لیے میرے پاس بندے بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی یہ ہو کہ اچھی قانون سازی، کیونکہ کرپشن کنٹرول ہوگی قانون سازی سے، گورننس اچھی ہوگی قانون سازی سے، صوبہ ٹھیک ہوگا قانون سازی سے۔ میرٹ سسٹم ہم تب ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم صحیح قانون سازی کریں گے، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ قانون ساز اسمبلی، خدا کے لیے آج تک یہ قانون ساز اسمبلی ٹھیکیدار اسمبلی بن کے رہی ہے۔ نکلو ٹھیکیداری، روڈ، پل، اسکول، کالج، ٹیوب ویل، یہ سب میں ذمہ دار ہوں۔ ان حقوق کا بھی ذمہ دار ہوں کہ جہاں پر نمائندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس عوام کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ میرے ساتھ قانون سازی کریں یہاں پر، اسی پیسے کے اندر کرپشن کو ختم کر کے میں آپ کو انشاءاللہ سارے مسئلے حل کر کے دوں گا، اور میں بھی آؤں، آپ بھی آئیں۔ منہ زبانی باتیں نہیں ہیں، عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ آخر میں آخری پیغام دے دوں کہ یہ جو مسئلے ہمارے ہیں یہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے۔ حق مانگتا ہوں، مانگوں گا، نہیں ملے گا چھینوں گا، پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا، پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا، اور یہ اور ڈاٹ 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 نہیں ہوتا، یہ ایک میسج ہے میرا۔ اتنی بار کہ اتنے ڈاٹ لگاتے جاؤ، فیڈرل گورنمنٹ سن لو، لگاتے جاؤ ڈاٹ، لگاتے جاؤ ڈاٹ۔ جب تمہارے ڈاٹ ختم ہوں گے نا تو پھر تمہیں میں دکھاؤں گا کہ میں شروع کر رہا ہوں۔ اب خدا کی قسم اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی، اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی، آپ مجھ سے اسلام آباد میں بیٹھ گئے، تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی، کیونکہ جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اتنی تڑ میں پھر رہے ہو، ہم نے ان کو یہ بھگت لیا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ بھی کر لیا ہے، اب تو ہم اس سے بھی گزر چکے ہیں، اس کے آگے تو کیا بچا ہے پھر؟ موت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ کوئی جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور میری جو عوام ہے، کوئی طاقت بھی ہمیں حق لینے سے نہیں روک سکتی، اور ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم حق لے کے رہیں گے، صوبے کو حق دے کے رہیں گے، اپنا حساب برابر کریں گے۔ پاکستان کے لیے قربانی پہلے بھی دی ہے، اب بھی دی ہے، لیکن اپنی عوام پر، اپنے حقوق پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔